خاص خوش ہوئے نن تاسو ریسیپی تاسو کتل خو دې وخت رائټ نو ما سره موږ دوه ډېر درانه مهلوانه سټوډیو کې موجود دي او ډیفینیټلی نن دومره روزه ده نو ضروري ده چې موږ خپل صحت هم خیال ساتو خپل چې کوم دي عبادات خو ډېر زیات کوو هر شی کوو مطلب کوشش دا کوو چې ډېره خوشو خصوصا خپل رمضان چې عبادات وکړو خو بیا هم صحت خیال هم ډېر ضروری ده نو ګرانو کتونکو رائټ ناو لږ چې کوم د خپل نالج څخه نور اضافه لپاره موږ سره دې وخت موږ یو مذهبي سکالر موجود ده موږ سره هغو ته هرکلی وایو هغو ته رمضان المبارک مبارکیم ورکوو او ورسره ګرانو کتونکو راځئ چې هغو ته هرکلی وایو نو ګرانو کتونکو رائټ ناو ما سره دې وخت موږ چې کوم اسلامک سکالر دی هغه د علامه سید جهانگیر سیدی شاه صاحب راځئ چې هغو ته هرکلی وایو ستړي مسي ورته وي او رمضان مبارکیم ورکو السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الحمدللہ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ رسول کا کرم آپ کا دوسرا روزہ کیسے گزرا ہے؟ بہت خوب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ مقدس مہینہ نصیب ہوا الحمدللہ بالکل میں تو کل بھی بات کر رہی تھی کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں رمضان کا مہینہ جو ہے وہ نصیب فرمایا میرا ایک کوشچن ہے آپ سے دیکھیں جیسے کہ ہم موسٹلی رمضان میں عبادات پر بہت فوکس کرتے ہیں کہ یار ہم نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے کھانے پینے پر بھی ہمارے بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے مگر اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا اپنی روحانی جو ہم نے خیال کرنا ہے کہ یار ہماری زبان سے ہماری آنکھوں سے ہمارا مطلب جس طرح روزہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی روزہ رکھا ہوا جی مجھے چھیڑو مت میرا آج روزہ ہے ایک زبان کا یا منہ کا روزہ تو نہیں ہوتا نا میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ مزید روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ روزہ ہمارے پورے جسم پر فرض ہے تو ہمیں کیا کچھ اس روزے میں کرنا چاہیے بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ روزہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے اور کانوں کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے تو اب کانوں کا زبان کا ہاتھوں کا پاؤں کا دل و دماغ کا روزہ کیسے ہے کہ ہم نے زبان سے جھوٹ نہیں بولنا چغلی نہیں کرنی اور غیبت نہیں کرنی کسی کو برا بلا نہیں کرنا گالم گلوچ نہیں کرنا اور کانوں سے کوئی غلط بات ہم نے سننی ہے ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ غلط بات کرتے نہیں لیکن سننے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہو گئے جو بندہ غلط کرتا ہے یا غلط سنتا ہے اور اس طرح دل و دماغ کو پاکیزگی رکھنا روحانیت اس میں آتی ہے سکون اس کو ملتا ہے اطمینان اس کو ملتا ہے روح کی پاکیزگی اس کو ملتی ہے اور جو بندہ دل و دماغ کو پاک رکھتا ہے بری آماجگاہ نہیں بناتا یعنی ہر وقت ہم دوسرے کے بارے میں سوچیں حسد کریں بغض کریں کینہ کریں لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے پاس گاڑی کیوں اس کے پاس مکان کیوں اس کی اتنی بڑی نوکری کیوں اس کے پاس پیسہ کیوں فلاں عہدہ کیوں منصب کیوں نہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی تقسیم میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کی تقسیم اللہ نے جس کو جو دے دیا تو ہمیں اللہ نے جو دیا اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے تو دور حاضر میں یہ ڈپریشن ہے یہ جو معاملات ہیں وسوسے ہیں وہم ہے لوگوں کو نیند نہ آنا گھبراہٹ خوف تمام معاملات کی بنیادی وجہ یہ حسد ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات کو لے کر ڈسٹرب ہوتے ہیں حضور کی حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو پھر آپ شکر ادا کرو اور جہاں تک روزے کے آداب اس کے مروزے خاطر ہمیں رکھنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جناب روزہ رکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ جو کسی سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ پڑتے کہتے ہیں میں روزے سے روزہ آپ نے رکھا کسی پہ احسان پہ کیا روزہ فرض ہے اور ہم دیکھتے ہیں لوگ گاڑی پارک کر رہے ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں اشارت ہیں جناب علامہ صاحب یہ ٹاپک ہمارا بہت ہی وسیع ہے لیکن اگر دیکھا جائے نا کہ مطلب ہم کس طرح ہمارے معاملات ہونے چاہیے لوگوں کے ساتھ کس طرح ہمارا رویہ ہونا چاہیے اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے مگر آپ کے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان بھی موجود ہیں کیونکہ علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے افطاری کہیں اور کرنی ہے صداقت سے میں علامہ صاحب کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہتی ہوں میں آپ کو بھی سنوانا چاہتی ہوں بٹ ہمارے ایک اور معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میں چاہوں گی ان کو بھی ہم اس جو ہے ہماری جو گپ شپ کا حصہ وہ بھی بنے سو خواتین و حضرات اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان طلحہ زیب دے گرانو کتن کو ڈائبٹالوجسٹ تھی اغو سر بد شوگر حوالے سے ڈیٹیل خبر اترے کو وہ فی الحال اغو تہر کلے وائمہ السلام علیکم طلحہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں وعلیکم السلام طبیعت میں شدہ الحمدللہ مطلب جوان مخطیری دو مرزہ مخرہ وانا دنا الحمدللہ شکر سب مصروفیات مودی دے روزے چھ خطا سو مصروفیات خو بڑی زیاد چی مطلب خلق تگرا تکم زیاد چی نو رمضان کے تاسو خپل روٹین سے او بیا پیشنٹس ورته صورتحالي بس رمضان اول خو موږ سره ډېر زیات رش و ولې چې مریضان موږ ته راتلل او خپل دوايانې ایډجسټ کولې رمضان چې لږ شانتي زموږ سکون کې تېرېږي اچھا مطلب پیشنټ شوګر والے کم راځي جی کم خو ګر مطلب که رمضان چې موږ وګورو نو شوګر یوه داسې بیماري ده کنه چې احتیاط او پرهیز ډېر ضروري ده خو خلک چې کله رمضان راشي نو بیا هغه بد پرهیزي سټارټه کړي یاره دا به خدا روزه ده مړه روزه چې خدا سره نشي
की दे नो रमज़ान चम द शुगर पेशेंट्स चकम दगा मसले ज़ाती कमी असल के जुम्मा लाइफस्टाइल दास से केदल पकार दी ची रोजे न मंगे फायदा वाखलो एग्जैक्टली आओ आए के जुम्मा कार्ब्स कंट्रोल खा केदल पकार दी जुम्मा एक्सरसाइज कम दे अफ्तारी ना बाद रोटे ना बाद आगा केदल पकार दी और सुमरा चे इंसान पर डाइट रिस्ट्रिक्ट किया खादा तो से दगा शांति लाइफ यो तरतीब के तासुर आशे जैसे लाइफस्टाइल तासु बेहतर है जो ये मैच तके तासु का पूरा कालम कंटिन्यू खात लेशे बिल्कुल सही खबर है मोकड़ा खैर मुझे अलामा साहब वाल टॉपिक लग इनकम्प्लीट प्रेशर जम चागम बिया कंटिन्यू को जी अलामा साहब हमारा बात कर रहे थे कि हम अपनी आंखों का भी हमने जो है रोज़ा रखना है, ज़ुबान का भी रखना है, हमें अपने अमाल थोड़े से ऐसे करने चाहिए कि हमारी ज़ुबान हमारी किसी भी चीज़ से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना हो। सो इस पर हम मज़ीद बात करना चाहेंगे आपसे। देखिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रोज़े की हालत में अगर आपको कोई आपसे लड़ता है, गाली देता है तो आप उसको जवाबन गाली ना दें। इस तरह हमारे माशरे में कहा जाता है कि जनाब हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा नहीं करना। और अगर आपसे रोज़े की हालत में कोई झगड़ता है, आपको परेशान करता है, पंगा लेता है, तो उस वक्त आप ये जवाबन कहें मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से। तो रोजे का ये प्रोटोकॉल है। तो रोजे को हमें रोजा रखने का, सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहने का नाम ही है। जबान की हिफाजत करनी है, पाँव की हिफाजत करनी है, हाथों की हिफाजत करनी है, रिज़्क़ के हलाल खाना है और हकूक़ुल और हकूक़ुल इबाद की पासदारी करनी है। और ये रोजा जो है ये रूह की पाकीज़गी है, जिस्म की ज़कात है। माल की ज़कात निकालते हैं पैसा, जो जिस्म की ज़कात है वो रोजा है। तो ये रोजे से हमारे जिस्मानी तौर पर सेहत के लिए जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं बहुत फायदेमंद है। और इस ज़माने में आका अलैहिस्सलाम का फरमान पेश किया, रोजा रखो सेहतमंद बन जाओ। रोजे से सेहत बनती है। ये हमारे यहाँ लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं, जनाब हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, कम ग़िज़ा खाएंगे तो जनाब हम कमजोर पड़ जाएंगे, फना। आप ये डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान हो या बैरून पूरी दुनिया में आप देखें कि लोगों की जो अमवात हो रही है भूख की वजह से नहीं हो रही, ज्यादा खाने की वजह से। हम ज्यादा खाते हैं तो लोग, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है, शुगर के मामला आते हैं, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, फना तमाम चीजों का खाने से ताल्लुक ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो रोजा क्या है, जब हम रोजा रखते हैं तो वजन भी कम होता है और इसके साथ सेहत बनती है माशाल्लाह बहुत, और टाइमिंग की पाबंदी होती है। बहुत ज्यादा रोजे के फवायद हैं। और रोजे के सबसे बड़ी बात पता क्या है, अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। रोजे का अल्लाह ने अहले ईमान से खिताब किया यहाँ पर, यानी कि रोजे का हुक्म अल्लाह ने किसको दिया, अहले ईमान को। काफिर को नहीं दिया, मुनाफिक को नहीं दिया, मुशरिक को नहीं दिया, अहले ईमान को। और फिर अल्लाह ने फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये तुमसे पहले भी फर्ज थे। रोजे हर नबी की उम्मत में रहे, तादाद मुख्तलिफ थी, टाइमिंग मुख्तलिफ थी, रोजे रहे। और फिर कोई भी काम करें जब तक उसका फायदा मरूज खातिर ना उस काम करने का मजा नहीं आता। पंखा आप लगवाते हैं हवा के लिए, लेकिन अगर आपको पता ही ना वो पंखे का फायदा क्या, क्यों लगवाएंगे? लाइट लगाते हैं रोशनी के लिए, जब आपको कोई लाइट लगानी है लेकिन आपको ये पता ना हो कि लाइट क्या फायदा क्या है, तो फिर क्यों लगाएंगे? अब ये जो हम रोजा रखते हैं इसका फायदा क्या है, इसका जवाब अल्लाह ने दिया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। यानी कि तकवा जिस बंदे को मिल जाए, और वो तकवा किससे मिलता है, रोजे से मिलता है। और मैं समझता हूँ कि तकवा इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत। तकवा क्या है? तकवा वो है कि जो बंदा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि तकवा ये है कि आप गुजर रहे हैं, इधर ही कांटे आप अपने कपड़ों को समेट कर चलते हैं कि कांटे न लग जाए। तो तकवा क्या है कि तकवा जो बंदा अल्लाह हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पासदारी करता है, कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो अल्लाह और उसके रसूल के यानी कि अहकाम के खिलाफ है। हर वो काम करता है जिसका अल्लाह और उसके रसूल हुक्म दिया। तो मैं समझता हूँ रोजा रखने से तकवा मिलता है, और इतनी बड़ी दौलत है, इसको आप पैसे से परचेज नहीं कर सकते, ये सिफारिश से नहीं मिलता, ये रोजे से मिलता है। और रोजे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा रोजे में कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिसकी वजह से हमारे रोजे का नुकसान हो, और जब रोजे का नुकसान होगा तकवा नहीं मिलेगा। तकवे की दौलत जो रोजे से मिलती है। और इस ज़माने में एक दो बातें और भी अर्ज कर दूंगा, क्योंकि जो कुरान की आयत मैंने शुरू की इसमें मुसाफिर और मरीज का मामला भी आ जाता है। तो मुसाफिर को रोजा छोड़ने की इजाजत है जी, लेकिन मोहतरमा आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, आज पहले सफर होता था घोड़े पे, खच्चर पे, ऊंट पे, पैदल। अब जनाब जहाज से सफर हो रहा है, बसों पे सफर, और बसें ऐसी हैं, एसी बसें हैं, आप आराम से सो रहे हैं। घर में बहुत सारे लोगों को एसी नहीं, लेकिन बस में एसी लगा हुआ है। तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आयत के एंड में फरमाया कि रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। हाँ, अगर रोजा सफर में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, कोई मामला कैद वगैरह आती है,
تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے. یہی معاملہ مریض کا ہے کہ ہمارے یہاں کسی کو چھوٹا سا سر میں درد ہو کہتے ہیں ہم مریض ہیں. مریض وہ میں بیمار ہوں. یہ تو بندے کا ذہن دین کا معاملہ ہے. اور پھر ڈاکٹروں کا معاملہ کیا ہے؟ جو بندہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے جناب ڈاکٹر کہتے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیں. بھائی حالانکہ وہ بندہ دنیا جہان کے کام کر رہا ہے, وہ بزنس کر رہا ہے, مارکیٹوں میں لوگوں سے تمام معاملات کر رہا ہے, اپنا معاملات کھڑا رہتا ہے, باتیں کر رہا ہوتا ہے, روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹروں کو بھی اس حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے, خاص طور پر روحان جو بندہ بالکل اس قابل نہیں ہے وہ الگ بات ہے. اور ایک آخری بات میں یہ کروں کہ آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے. بالکل. کیا کہتے ہیں؟ وہ امیر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب پیسے دے دیں گے فدیہ. حالانکہ فدیے کا حکم یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے. فدیہ وہ ادھا بندہ دے سکتا ہے جو عمر کے اس سٹیج تک پہنچ چکا ہے, بوڑھا ہو چکا, لاغر ہو چکا ہے, جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا. اس کے بارے میں حکم یہ کہ وہ فدیہ دے. فدیہ کیا دینا ہے؟ 2 ٹائم تک کھانا, سحری افطاری. سحری افطاری کرنے میں بھی فرق ہے. ایک بندہ میریٹ میں سحری افطاری کرتا ہے, ایک بندہ سرینا میں کرتا ہے, ایک بندہ جناب عام جا کر کے دار روٹی سے کھاتا ہے. اس کا فرق ہے. تو لہٰذا 2 ٹائم کا معیاری درمیانہ جو کھانا ہے وہ دینا, یہ روزے کا فدیہ ہے. اور روزہ اب میں مسائل کی بات کیونکہ بہت کم لوگ کرتے ہیں اس لیے میں نے کہا اس زمانے میں جب مسائل کی بات آگے میں کر ہی دوں. روزہ کوئی بندہ اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے, حضور کی حدیث ہے رمضان کو روزہ عمر بھر کا روزہ رکھے گا اس رمضان کا ثواب نہیں ملے گا. اور اگر جان بوجھ کر کوئی بندہ توڑ دیتا روزہ, اس کا کفارہ کیا؟ 2 مسکین 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. 2 مہینے مسلسل روزے بھول کر روزہ توڑ, یعنی کہ مثال روزے کے ساتھ بھول کر پانی پی لیا, خدا نہ خواستہ کوئی اور چیز کا نہیں, لیکن اس کو فوراً یاد آ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا. حدیث میں آتا ہے اس کو اللہ نے کھلایا پلایا, لیکن جب یاد آیا فوراً رک جائے. صحیح. لیکن جان بوجھ کر توڑنا پھر کفارہ ہے, لیکن اگر بھول کر کھائے گا تو اللہ نے اس کو کھلایا پلایا. تو یہ اس طرح کے ضروری مسائل ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بہت ٹیلی ویژن بھی کم بیان کی جاتے ہیں. جس طرح سحری کے ٹائم لوگ اٹھتے ہیں جناب, اس وقت تک لوگ کھا رہے ہوتے ہیں جب تک جناب اذان نہ ہو جائے. حالانکہ اذان سحری کے ٹائم نہیں ہوتی, سحری اذان کے ٹائم نہیں ہوتی. سحری کا ٹائم الگ ہے, اذان کا ٹائم الگ ہے. یہ وہ میں نے احتیاطی تدابیر جو آپ کو بتائی. اور اس کے ساتھ میں ایک مسئلہ اور بھی بتا رہا تھا, بات ختم کروں گا کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا. اور تراویح کے حوالے سے یاد رکھیں کہ تراویح ماشاءاللہ مسلمان پڑھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, سنایا جاتا ہے. تراویح کی تعداد 20 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے, اہل بیت, پنجتن پاک, تمام جو 4 امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, 4 اماموں کے فارور, یہاں تک سعودیہ میں جو ہے مکہ مدینہ کے جو والے رہنے والے وہ لوگ بھی امام احمد بن حنبل کے فالوور حنبلی ہیں. تو حنبلی وہ بھی 20 تراویحاں پڑھتے تھے, لیکن کورونا کے بعد جو انہوں نے کام کیے اب وہ کام کرتے جا رہے, لہٰذا تراویح 20 ہے. کسی نے پڑھنی ہے تو 20 پڑھے. ہاں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے, لیکن اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا پھر اکیلا پڑھے. لیکن تراویح کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ سنت میں آتا ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے دلہن کو جتنا سونا پہنائیں گے تو اتنا ہی وہ خوبصورت لگے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم 8 بھی پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں, اگر ہم 10 بھی پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں. موسٹلی لڑکیاں اور خواتین گھروں میں 8 یا 10 بھی پڑھتی ہیں. بات یہ کہ ہم آزاد فطر پیدا نہیں ہوئے. ہم نے اسلام کی تراویح سنت ہے لیکن سنت موقدہ کا درجہ رکھی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے نبی کے احکام کی پیروی کرنی ہے. قرآن میں آتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جائے. اب یہ تو ایسے ہی کہ جناب کوئی کہے کہ جناب میں تو عصر کی 4 رکعت کی جگہ 2 پڑھ لیتا ہوں, اپنی مرضی. سنت غیر موقدہ میں آپ آزاد, عصر کی 4 سن رہے, سنت غیر موقدہ پڑھیں نہ پڑھیں ثواب نہ پڑھیں گناہ نہیں. عشاء کی 4 سن رہے پہلی بات میں کہیں 2 تو پہلی 4 سنتے آپ پڑھیں ثواب نہ پڑھیں گناہ نہیں ہے. لیکن جو تراویح سنت موقدہ جیسے زہر کی 4 سنتے ہیں وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے تراویح کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیں, تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. اور یہاں کے حرمین شریفہ میں 14.5 سال یعنی کہ آپ یہی پڑھی آ رہی ہے. مکے میں, مدینے میں باقاعدہ یوٹیوب پہ, گوگل پہ اکثر کر سکتے ہیں. لیکن کورونا کے بعد انہوں نے کام کر دیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ہے پرانا اور دین تو نیا نہیں بنا. بالکل جو پہلے جو 14.5 سال سے چلی آ رہی ہیں ہم نے اسی کو چلانا ہے. بالکل ہم نے یہ نئے فتووں میں, نئے یوٹیوبر فلاں معاملات میں ہم نے نہیں آنا, کیونکہ دین کو کھلونا نہیں ہے. دین اللہ کے رسول کے احکام کا نام ہے, اور ہم اللہ کے رسول کے اللہ کے بندے, نبی کے امتی. ہم نے اللہ کے حکم کے, نبی کے احکام کو فالو کرنا ہے. تو یہ میں کوشش کی کہ بہت سارے اہم ضروری مسائل کو آپ نے روشنی ڈالی اس کے اوپر. بالکل بہت وقت کی ضرورت ہے یہ مسائل. بالکل جی, آپ نے بالکل صحیح بتایا, کیونکہ ہم اپنی طرف سے
بھی آج کل بہت ساری چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں اسلام بڑا فلیکسیبل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے دین میں کوئی اتنی سختیاں نہیں ہیں جو اتنی ہم نے بنائی ہوئی ہیں. بہت سی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مولوی صاحب ایسے آپ کو ڈرا رہے ہیں، آپ یہی تراویح اتنی پڑھ لیں، آپ اتنی پڑھ لیں. یہ بھی اسلام کے خلاف سازش ہے. ہاں مولوی کی کیا جرت ہے مولوی دین کے بارے میں بات کریں؟ دین وہی ہے جو اسلام جو ہے، نہ ہم اس میں کم کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں زیادہ کر سکتے ہیں. بالکل. یہ اسلام سے دور کرنے کی ایک اور سازش ہے کہ جناب دین میں سختی نہیں ہے. دین میں سختی بالکل نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. آپ کسی کو زور سے نماز نہیں پڑھا سکتے. لیکن یہ کہ دیکھیں نماز کا کوئی بندہ انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا وہ گناہ گار ہے، جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ کفر. ہم یہ کہتے ہیں جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے وہ جانے ان کا خدا جائے، لیکن تراویح کا انکار نہ کرے. یہ انکار جو ہے یہ بڑی سخت چیز ہے. بالکل. صرف مسئلہ اتنا بے شمار لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم دونوں کوئی فتوے نہیں لگاتے، وہ جانے ان کا خدا جانے. سختی یہ کہ ہم ان پہ فتوے لگانا شروع کر دیں، لیکن ہم نے فتوے نہیں لگاتے، وہ جانے ان کا خدا جانے. یہ بات آپ سمجھیے. یہ میں نے اس اعتراض کا جواب دے دیا جو آپ نے. اب مجھے اجازت آپ دے دیجیے. جی بالکل، ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن گرانو کا تن کو رائٹ ناؤ پروگرام چی وقت شدائیو وڑی شانت میں وال چرتا بل پلا بالکل مزے ذکر چی بیا واپس ازو اور بیا مر سرا طلحہ موجود دی اور نور ملمانہ بہمیرہ سرا خو فی الحال اخلم یوڑو کی شانتے دمہ.